شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها ويتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في طائفة من علماء السلف والخلف، ومن العلماء من يترك الفيء على ما تترك عليه الغنيمة وبالعكس أيضا. ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الآية. قال فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم 4 أخماس للمجاهدين وخمس منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله بعيد لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نظرت في بني النذير، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي كاتبة أن بني النذير بعد بدر، وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق اموال غنیمت سے ہے، اور قرآن مقدس کے اندر 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے غنیمت یا اموال غنیمت یا غنائم، اور ایک لفظ ہے اموال فیء. اب ان دونوں کے اندر علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اموال غنائم یا مال غنیمت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مجاہدوں نے باقاعدہ جہاد کیا، باقاعدہ قتال کیا، کفار سے لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور پھر جو کافروں کا مال ملا وہ مال غنیمت، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اور اموال فیء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کافروں سے جہاد نہیں کرنا پڑا، یعنی مسلمانوں کا قافلہ اب لشکر روانہ ہوا، کافر ڈر گئے، ہتھیار ڈال دیے، لڑائی نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اب جو ان کے مال ملیں گے وہ اموال فیء ہیں. اسی طرح مثلا مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا اور کفار جو تھے وہ حصار میں آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. تو اب خلاصہ کیا نکلا کہ جو لڑائی کے بعد ملے گا وہ مال غنیمت ہے، جو لڑائی کے بغیر مل جائے وہ اموال فیء ہے. اب اموال فیء میں خراج بھی آ گیا، اموال فیء میں جزیہ بھی آ گیا، اموال فیء میں جو کافروں نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے مال ملا، سب اموال فیء میں آ گئے. تو علماء سلف اور خلف رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اموال غنائم اور اموال فیء کی یہ تعریف فرمائی. ایک بات دماغ میں رکھ لیں. اب اگلی بات سمجھیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اموال غنیمت یا اموال فیء میں کوئی فرق نہیں، یعنی اسی کو ہم اموال غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو ہم اموال فیء بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو بغیر لڑائی کے ملا ہے اگر ہم اس کو اموال غنیمت کہہ دیں، مال غنیمت کہہ دیں تو جائز ہے، اور جو لڑائی کے بعد ملے اس کو ہم اموال فیء کہہ دیں تو جائز ہے.
یہ دوسرا قول ہے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین. یہ اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. اب تیسری بات سمجھیں. اور تیسری قول یہ ہے مفسرین کرام بعض علماء مفسرین عظام اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال کی جس میں اموال غنیمت کا حکم ہے یہ ناسخ ہے، اور وہ جو آیت ہے اموال فے کے بارے میں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، وہ آیت جو ہے منسوخ ہے. تو بعض علماء کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلے یعنی اموال فے، ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ اموال فے کا جو پہلا حکم تھا وہ ختم ہو گیا، اب لہذا اس پر بھی وہی حکم جاری ہوگا جو مال غنیمت پہ جاری ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آیت الانفال جو ہے یہ آیت ناسخہ ہے، اور اموال فے کی جو آیت ہے وہ آیت منسوخہ ہے. لیکن اس پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ قول بہت ضعیف ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ناسخہ جو آیت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اور منسوخ جو ہے وہ حکم پہلے ہوتا ہے، تبھی تو منسوخ ہوتا ہے نا. جیسے ہم نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی، اللہ نے حکم فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا. تو ہمیشہ منسوخ تو وہ ہوگا جو پہلے حکم تھا، اور ناسخ جو ہے وہ بعد میں اترا اور اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. جیسے کہ آپ سورۃ المزمل میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے جو پہلا حکم دیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب پہلا حکم کیا تھا کہ میرے محبوب آپ رات کو اٹھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں اور ساری رات عبادت کریں مگر تھوڑا سا حصہ رات کا آرام بھی کر لیں. تو اب اس کے بعد اچھا آدھا رات آرام کر لیں اور آدھی رات عبادت کر لیں. اچھا یوں کریں کہ 2/3 رات جو ہے آرام کر لیں اور 1/3 جو ہے وہ عبادت کریں. پہلا حکم یہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے رعایت کر دی ہے اپنے بندوں پہ، چونکہ میرے بندے جو ہیں ان میں کمزور بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، تجارت پیشہ لوگ بھی ہوں گے، ملازمت والے لوگ بھی ہوں گے. اب ان بیچاروں سے تو رات جاگی نہیں جاتی. اچھا پھر اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھیں. اب صحابہ کو جب حکم ملا کہ 2 حصے رات کے عبادت کرنی ہے، 1 حصہ سونا ہے، اب وہ ڈر جائیں، وہ کہیں پتہ نہیں ہم زیادہ نہ سو گئے ہوں، تو لہذا وہ ساری رات بیچارے کھڑے رہیں. اچھا حکم آیا ابھی آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات سو جاؤ. اب وہ کہیں جی کیا پتا ہم آدھی رات سے زیادہ سو گئے ہوں، کیونکہ گھڑیاں تو ہے نہیں، اندازہ ہے نا. تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو، لہذا بوزدی کے زیادہ جاگو. تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے رعایت کر دی ہے. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. کہ اب تمہارے لیے رعایت ہو گئی کہ آپ اگر چاہیں تو جتنا اللہ تمہیں توفیق دے بس پڑھ لو، جتنا اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں. تم اگر 1 گھنٹہ جاگ سکتے ہو تو الحمدللہ، آدھا گھنٹہ جاگ سکتے ہو تو الحمدللہ، یا چلو ایسا کر لیں کہ مثال کے طور پہ اذان جو ہے آج کل صبح کو اذان ہوگی 4 بج کے تقریباً 24 پہ، اور اگر آپ 4 بجے بھی اٹھ جائیں اور جلدی سے وضو کر کے اذان سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیں تو آپ کی تہجد بھی ہو گئی. اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، کیونکہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھنی ہے لازمی بات ہے 4 بجے اٹھے گا تو نماز پڑھے گا نا. اس سے پہلے اچھا اگر 5 منٹ آپ پہلے اٹھ گئے تو آپ نے وضو کیا 4 منٹ کے بج کے مثلاً 10 منٹ پہ آپ تیار ہیں، 10 منٹ میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی، یا آپ کے وطر جو بچ گئے تھے وطر آپ نے پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد اذان ہو گئی، 2 رکعت سنت پڑھی، گھر آ گئے، تہجد بھی ہو گئی اور آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی، صرف 10 منٹ پہلے اٹھنا پڑا. لیکن آپ جو ہے الحمدللہ تہجد والوں میں بھی شمار ہو گئے تو کوئی مشکل نہ رہی.
اچھا، بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب رات کو وہ 12 بجے ڈیوٹی کر کے واپس جا رہا ہے، تو وہ جانے سے پہلے جا کے سونے سے پہلے 4 رکعت پڑھ کے سو جائے، اس کی تہجد ہو گئی الحمدللہ، اس نے تہجد پڑھ لی اور عین نماز کے وقت میں اٹھے تاکہ جماعت نہ چلی جائے، اس کو جماعت نصیب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگر نیک نیتی ہو آدمی کی تو 7:30 بجے یا 9 بجے یا 8 بجے یا 8:30 بجے پھر ڈیوٹی ہوگی تو نماز پڑھ کے بھی 2 گھنٹے آرام لے سکتا ہے، 2 گھنٹے پھر بھی سو سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، تو اس لیے اللہ نے رعایت فرما دی۔ تو اب بات یہ سمجھیں کہ جو حکم بعد میں آئے گا وہ پہلے کا ناسخ ہوگا، پہلا حکم تو ناسخ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت الانفال جو ہے وہ آیت فے کی ناسخ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آیت الانفال جو ہے یہ نازل ہوئی ہے بدر کے بعد، بدر کی جنگ کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور آیت فے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے قصہ بنی النذیر کے بعد، اور بنی النذیر کا واقعہ جو ہے وہ تو بہت بعد کا ہے، اور قصہ بدر جو ہے وہ پہلے کا ہے، تو لہذا یہ آیت اس کی ناسخ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اب ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرما دیا ہے وہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ مال غنیمت جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہاد تو تھا لیکن مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ مال غنیمت ہے یا ان کے صدقات و خیرات ہیں تو وہ ان کو اکٹھا کر کے کسی اونچی ٹیلے پہ، اونچے پہاڑ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بجلی آتی تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش میں برق ہوتی ہے، اس طرح کی ایک بجلی گرتی اور اس کو جلا دیتی، اور وہ جل گیا تو مانا ہے اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا، یعنی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مال غنیمت کو جلائیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 2 نقصان تھے، یعنی پہلے دور میں جو امتیں خیرات کرتی یا غنیمت کے مال ہیں، 2 ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے نے فائدہ نہ اٹھایا، آگ نے جلا دیا تو کسی کو فائدہ تو نہ پہنچا، ایک تو یہ نقصان ہوا، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر آگ نہ آئے اور مال پڑا رہے تو مانا یہ ہے کہ ہمارا عیب بھی ظاہر ہو گیا کہ دیکھو جی ان کی خیرات قبول نہیں ہوئی، ان کا مال غنیمت قبول نہیں ہوا، لازماً انہوں نے جہاد میں کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اللہ کا کوئی ایسا کام غلط کیا ہے کہ ان کے صدقے کو بھی اللہ نے قبول نہیں فرمایا، تو رسوائی بھی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے آپ کی امت پہ احسان فرما دیا کہ آپ خیرات کر دیں، قبول ہے نہیں قبول لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں نا، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں قبول فرمائی، تو ہمارا پردہ بھی اللہ نے رکھ دیا، اور مال غنیمت میں فائدہ بھی اٹھائے مجاہدین جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے گھر چھوڑے ہیں، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانیں لڑائی ہیں، اب اگر اللہ نے ان کو مال غنیمت عطا فرمایا ہے تو فائدہ اٹھائے، اس سے نفع اٹھائے، تو یہ حضور کی امت پہ خصوصی رحمت ہے۔ اب اس کے اس آیت مبارک میں احکام ہیں کہ جب مال غنیمت ہمیں ملے تو اس کو ہم تقسیم کیسے کریں گے، وہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا اور اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں واضح فرما دیا کہ جب مال غنیمت آ جائے اور مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی مال غنیمت جو بھی ملے اس کے ہم 5 حصے تقسیم کر دیں گے، ایک حصہ جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ برابر مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں، وہ برابر جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اموال غنیمت کی تقسیم کا اللہ نے حکم دے دیا کہ اس میں ایک حصہ جو ہے، یعنی اپنے 5 حصے کر دیے نا، اب خمس جو ہے یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ تو ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اور باقی 4 حصے بچ گئے، تو ان 4 حصوں کو اس وقت میں جو امیر ہے
اس وقت میں جو خلیفۃ المسلمین ہیں یا اس وقت میں جو جنگ کا سربراہ ہے، کمانڈر ہے، وہ برابر حصوں میں تقسیم کر دیں گے تاکہ تمام مجاہدین کو انتفاع کرنے کا حاصل ہو جائے، چاہے وہ اموال غنیمت زیادہ ہوں یا اموال غنیمت تھوڑے ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی حضور پاک کی امت پہ رحم فرمایا کہ یہ تو ان کے اموال کا حکم ہے، اور اب یہ رہا کہ جو قیدی بن گئے، ان میں لوگ مارے گئے، ان کی لڑکیاں ہیں، جوان ہیں، لوگ ہیں، وہ جو قیدی بنیں گے اب ان کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ ان کے بارے میں ایک تو واضح بات ہے کہ اگر کوئی قبول اسلام کر لے، اگر کسی نے کلمہ پڑھ دیا، امرت ان نقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب انہوں نے کلمہ پڑھ دیا ہمارے بھائی ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن جن لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے تو وہ ہمارے غلام ہیں، وہ عبد کہلائیں گے اور وہ اماء کہلائیں گی، تو اب وہ عبد اور اماء جو ہیں وہ بھی مجاہدین میں تقسیم ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا تھا مما ملکت ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو تمہیں جن کا مالک بنایا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس لیے قرآن مقدس میں یاد رکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے دو عورتیں حلال کی ہیں، ایک تو ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں وہ اپنی شہوات کو مٹانے کے لیے یا تو ان کی بیویاں ہیں، ان کی نکاح ہے، ایک بیوی ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، یا بیویوں کے علاوہ جو ان کو اللہ نے اموال غنیمت میں جو کنیزہ عطا فرمائی ہے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے۔ ان دو کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں حلال ہونے کی۔ فمن ابتغى وراء ذلک، تو اسی سے واضح ہو گیا کہ اس کے علاوہ متع بھی حرام، اس کے علاوہ اور کوئی شکل بنائے جی اس نے مجھے تن بخش دیا ہے، اور یہ تن بخشی ہے ہماری آپس میں۔ بعض دیہاتوں میں ابھی بھی یہ بیماریاں موجود ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ گھروں میں لڑکیاں رکھ لیتے ہیں، کیا ہے جی تن بخشی کی ہوئی، وہ تن بخشی بھائی کیا ہوتی ہے؟ اور جی اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا، میں نے قبول کر لیا، خلاص کر دیا، حلال ہو گئی۔ تو یہ تمام طریقے جو ہیں وہ حرام ہیں، صرف اللہ نے دو چیزیں حلال کی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور اس کے بعد آگے پھر یہ بھی کر دیا فمن ابتغى وراء ذلک، ان کے علاوہ جو کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہ حد سے نکلنے والا ہے اور وہ زیادتی کرنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پہ پکڑیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض جو دشمنان اسلام ہیں، جو ایک تو دشمن اسلام ہوتے ہیں کافر کھلے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتے، جس دشمن کا بندے کو پتا ہے میرا دشمن ہے اس سے تو آدمی محفوظ ہوتا ہے نا، لیکن وہ خطرناک دشمن ہوتے ہیں جو لیبل تو لگاتے ہیں اپنے اوپر مسلمانوں کا اور اندر سے وہ جناب اسلام کے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت مسلمان ہیں جن سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے جی ساری باتیں آنکھوں پر، لیکن قرآن اور حدیث میں ربا اور سود کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل نہیں ہوا، اس لیے اس مسئلے پہ کوئی زور شور نہیں ہے۔ اور یہ تو پہلے زمانے کے جاہلیت کے جو سود وغیرہ تھے، اس زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے ساہوکار یا سود خار، وہ ٹھیک ہے وہ حرام ہے۔ اب تو یہ تجارت ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے، بینک دیتا بھی ہے بینک لیتا بھی ہے، یہ سود نہیں ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑے دشمنان اسلام ہیں کہ 1400 سال کے احکام قرآن کو بدل دینا صرف اپنے عقل سے، اپنی رائے سے، اور اس کو اسباب ظاہری کے تابع دلائل دینا کہ جناب ہم باہر کی دنیا سے پھر کیسے ڈیل کر سکیں گے اور ہم کیا کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو اسلام تو تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بھیک مانگ کے زندگی گزارو اور قرضے دے کے زندگی گزارو اور قرضے لے کے عیاشیاں کر کے کھا جاؤ اور ساری زندگی ملک کو بیچتے رہو۔ کون اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ اسلام تو تمہیں حرام کاری کی اجازت ہی نہیں دیتا، غلط کاری کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو جب تم اللہ کے احکام پہ چلو گے باہر سے قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اپنے اموال میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ تمہاری ضروریات سے بھی وہ زیادہ ہو جائیں،
تو تمہیں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، جب ان ملکوں نے جن کا گزر بسر جو ہے صرف کھجوروں پہ تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت رشیدہ سے قبل کتنے مدرسے تھے اس ملک میں، کتنے ادارے تھے تعلیم کے، کتنی سڑکیں بنی ہوئی تھیں، کتنے آپ کو آبادیاں ملتی تھیں۔ اللہ نے جب ان کو حکومت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی مزید بھی ان کو خدمت اسلام کی توفیق دے، اور ان کے جد امجد نے قرآن پاک کو نافذ کر دیا اور اپنا قانون بنا لیا، تو ایمان سے کہیں وہ بڑے بڑے ملک ان سے قرضہ لیتے رہے یا یہ ان سے لیتے رہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو ان کے آگے جھکا دیا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے خزانے اگل دیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بہانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دشمنان اسلام جو ہیں، بعض اعداء اسلام جو ہیں، وہ یہ بھی نعوذ باللہ اسلام کے خلاف پراپگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے لیے تو کنیز حلال ہے، مانا یہ ہے کہ آپ 1000 روپے مہینے پہ نکرانی رکھ لیں، بس حلال ہے، مزے کریں، آپ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ یہ کنیز نہیں ہوتی جو ہمیں 1000 ریال مہینے پہ لے آئیں نوکرانی پہ، یا ہم نے گھر میں نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تو نعوذ باللہ وہ حلال ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ وہ تو مما ملکت ایمانکم، صاف وضاحت ہے کہ اللہ نے جن کو جنگ کے بعد ہمیں جن کا مالک بنایا ہے، تو اب جب جہاد ہی نہیں رہا تو وہ کنیزیں بھی نہ رہیں، جب جہاد ہی نہ رہا تو مال غنیمت بھی نہ رہا، جب جہاد ہی نہ رہا تو وہ نسل ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہم جہاد کریں، اللہ نصیب کرے، تو اب اصولی بات یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ دشمن کے نوجوان مرد اور عورتیں قید ہو کے آ گئیں، تو اب ان کو ہم کیا کریں؟ آخر اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے، ان کو ہم قتل کر دیں؟ وہ تو ہار گئے، جنگ ہار گئے، بیچارے قید ہوئے ہیں، اب مرے کو کیا مارنا ہے؟ ابھی کو عقل کی بات ہے کہ قیدی ہے اس کو مار دو۔ اچھا، ہم ان کو مار نہ دیں تو کیا کریں؟ ان کو کہیں جاؤ جناب، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کافروں سے مل کے ہم پر حملہ کریں۔ اچھا، ان کو چھوڑ بھی نہ دیں، کیا کہیں کہ جناب ان کو جیل میں ڈال دو، ساری زندگی ان کو روٹی دیتے رہیں، خرچے دیتے رہیں۔ اچھی، ہم نے جنگ فتح کی، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تو تمہارے ملک میں جرائم ختم نہیں ہوتے نا، کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے چوری کر لیتا ہے، اس پر جناب مقدمہ چلاتے ہیں، آپ ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی ہے 1 سال۔ 1 سال کے لیے روٹی کپڑے کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، باقاعدہ پیرا لگا ہوا ہے، پکے مکان میں بیٹھا ہوا ہے، وقت پہ روٹی ملتی ہے، 1 منٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ چلو اچھی نہ ملی، بری مل گئی، مل تو جاتی ہے۔ صبح و شام اس کو ٹہلاتے ہیں، باقاعدہ سیر کراتے ہیں کہ جی اس کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ 1 سال کے بعد جناب وہ باہر آ گئے تو وہ دوبارہ چوری کیوں نہ کرے؟ اور کون سا ایسا کام ہے کہ سال میں وہ 10 لاکھ روپے کما لے گا؟ اس لیے وہ دوبارہ جرم کرے گا۔ اسی لیے تمہارے یہاں جرم بند نہیں ہوتے نا۔ ایک آدمی کہتا ہے، اس کو بلاتا ہے، بعض جو دہشت گرد لوگ ہیں اور بعض جو کافروں کی ایجنسیاں ہیں وہ ہمارے ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، ایم اے کی ڈگریاں بیچارے جیب میں ڈال کے جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہیں، ان کو شام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے تمہاری حالت پہ بڑی رحم آتی ہے، تم پڑھے لکھے ہو؟ نے کہا جی میں تو ڈبل ایم اے ہوں۔ تو پھر کیا؟ انہوں نے کہا جناب سال ہو گیا نوکری نہیں ملتی، ماں باپ نے کپڑے بیچ بیچ کے پڑھایا تھا، گھر میں ماں بھوکی ہے، باپ بیمار ہے، بہن ہسپتال میں پڑی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ذرا مجھے ملنا، میں تمہاری کوئی مدد کروں گا۔ 2-4 دن اس کو دیکھا آگے پیچھے، اس کے بعد بولا کہا بابا بات سنو، یہ اسلحہ بھی ہم سے لے لو، ایک بم رکھنا ہے ایک جگہ پہ، چپ کر کے رکھ کے تم گم ہو جانا، تمہارا کون نام جانتا ہے؟ کون کس کو پتا ہے رکھنے کا؟ اور یہ لو 20 لاکھ روپے، جا کے اپنی ماں کا بھی علاج کرو، بچوں کا بھی۔ وہ کیوں نہ جا کے جناب بم مارے؟ اس کو تو 20 لاکھ روپے مل گئے۔ اور کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں 20 لاکھ ملے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے جرائم بڑھتے ہیں، تمہارے قانون جرم بناتا ہے، اسلام جرم کا قلعہ کما کرتا ہے، اسلام جرم کو ختم کرتا ہے اور تم جرم کو پیدا کرتے ہو۔ اسلام مجرمین کو ختم کرتا ہے اور تم مجرمین کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہارے ہاں جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا کامیاب ہوگا، اور اس سے اتنی حکومت والے بھی ڈرتے رہیں، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا، ایک کسی ڈاکوؤں کے سردار کی شادی ہوئی تو ہمارے پولیس کے بڑے بڑے افسر جو تھے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ دھلا رہے تھے، ان کو ہاتھ دھلوا رہے ہیں کھانے میں باقاعدہ، اور چھوٹے نہیں، ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، اتنے بڑے رینکر،
اتنے بڑے رینک کے آدمی جو ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھ دلوا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ حصے دار ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ مال تقسیم ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ حصے مقرر ہیں، ان کا تحفظ ہوتا ہے، پھر ان کے دشمنوں کو جہاں اشارہ کریں وہ اڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے وفادار ڈاکوؤں کے ہاتھ کون نہ دھوئے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یاد رکھو، تو اسلام نے اس کا حل نکالا کہ بھی ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دو، اور پھر مجاہدین کی ذمہ داری لگا دی بھی اب تیرے لیے حلال ہے، تو چاہے تو بیوی بنانا، چاہے آزاد کر کے نکاح کر لے، بیوی بنانا نہ چاہے تب بھی گھر میں رکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن استبراء رحم کے بعد کیا مانا ہے؟ ایک حیض گزر جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ پہلے سے کسی کا نطفہ تو نہیں ہے اس کے پیٹ کے اندر، پہلے سے وہ حاملہ تو نہیں ہے، یا اگر حمل ہے تو پھر وضع حمل ہو جائے، تاکہ وہ پاک ہونے کے بعد، اور اس کی ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اسلام نے بتا دیا کہ تم سے فلاں گناہ ہو جائے، عتق رقبہ، غلام آزاد کرو، باندی آزاد کرو، فلاں گناہ ہو جائے باندی آزاد کرو، فلاں گناہ ہو جائے باندی آزاد کرو، اور پھر یہ بھی حکم دے دیا کہ اپنے باندیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، اور ان کی حفاظت کے اور ان کی خدمت کے بھی تم ذمہ دار ہو۔ تو اسلام کے اس عادلانہ نظام کو بعض دشمنان اسلام، بعض اعداء اسلام، بعض منکرین اسلام، اور بعض ہمارے جدید لوگ، لبرل قسم کے لوگ، یا جدید جو لوگ ہیں ہمارے بیچارے کفر کے کتابوں سے پڑھ پڑھ کے متاثر ہو کے وہ بھی اسلام پہ الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ان الزام لگانے والوں کی اپنی ہسٹری دیکھو، اور روم و فارس کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لو، اسی طریقے سے عیسائیوں کی صلیبی جنگوں میں معاملات دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا اپنے غلاموں کے ساتھ، اسی طرح دیکھ لو کہ کافروں نے افریقی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، کالوں کے ساتھ کیا کیا، حبش والوں کے ساتھ کیا کیا، اور کیسے کیسے مظالم کیے۔ ان کو اعتراض کا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے اسلام کے نظام پہ اعتراض کریں، جہاں یہ عالم ہو کہ غلام ہے بلال، حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا ہے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں سیدنا بلال، کہ بلال تو بھئی ہمارا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے بی بی صفیہ کو آزاد کر کے بیوی بنا کے غلاموں کو امہات المؤمنین کے درجے پہ پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے غلاموں کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے کہ آج کفر کو طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پہ اعتراض کر سکے۔ اسلام نے گورے اور کالے کے جھگڑوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اسلام نے قومیت کے جھگڑوں کو ختم کر دیا، اور میرے آقا نے بانگ دہل اعلان کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی، خبردار کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں، کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں، مگر تقوی، جو جتنا پرہیزگار ہے اتنا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی ہمیں فلاں نے ایسے کہہ دیا اور فلاں ہمارے ساتھ معاملہ، یہ تو چند لوگوں کا معاملہ ہے، یہ اسلام کا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ چند لوگوں کی مثالیں دیکھ کر اسلام کو تو نہیں بدنام کرنا چاہیے۔ ایسے غلط لوگ جو ہیں وہ عرب میں بھی ہوتے ہیں، عجب میں بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ عرب میں بھی ہوتے ہیں، عجب میں بھی ہوتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ اسلام کے احکام عالمی کیا ہے۔ اب جناب اس کے بعد دیکھ لیں کہ انہی آیات مبارک میں اللہ نے ایک اور فیصلہ بھی فرما دیا۔ تو پہلی تقسیم کیا تھی کہ جو لڑائی کے بعد ملے اسے ہم کیا کہیں گے؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا؟ 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے اور 4 مجاہدین میں برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ اب اللہ کی ذات تو ہر چیز کی مالک ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں، تو اب وہ 5واں حصہ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ نے آگے پھر فیصلہ کر دیا کہ 5ویں حصے میں میرے مدنی پاک کا حق ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، اور مسکینوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ 5ویں حصے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سارا حضور پاک رکھ لیں گے، نہیں، وہ حضور کے لیے بھی ہے، ذوی القربا کے لیے بھی ہے، یتامى مساکین و ابن السبیل کے لیے بھی۔ لیکن قرآن میں غور کریں، 2 جگہ لفظ لام ہے اور 3 جگہ پہ لام نہیں ہے۔
اللہ نے فرمایا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، آگے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وہاں لام نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اگر وہاں بھی لام لگا دیا جاتا تو معنی یہ ہوتا کہ اس 5ویں حصے کو بھی 5 حصوں میں برابر تقسیم کریں، یعنی اگر 5واں حصہ 5000 ریال ہے تو 1000 حضور کے لیے، 1000 رشتہ داروں کے لیے، 1000 یتیموں کے لیے، 1000 مسکینوں کے لیے، 1000 مسافروں کے لیے، لیکن نہیں۔ اچھا بعض اوقات یہ ہو جاتا کہ اگر سب کا برابر ہے تو ایک آدمی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسکین بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسافر بھی ہے، تو پھر اس کو تو 3000 دینے پڑیں گے ہر حصے کا، یعنی وہ ایک تو رشتہ داری والا حصہ، ایک یتیم ہونے والا حصہ، ایک مسکین ہونے والا حصہ، ایک مسافر ہونے والا حصہ۔ اللہ نے فرمایا نا یہ للرسول وَلِذِي الْقُرْبَى، ان کے لیے تو معین ہے نا، لا سمجھیں تقسیم کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر چیز کا الگ حصہ ملے۔ دیکھو نا جی، مثال کے طور پر بعض تمہارے وارث ہیں تو ان کو باپ کا بھی حصہ ملے گا بئی اعتبار کے جس کی بیٹی ہے تو اب باپ کو، بیٹی کو باپ کا حصہ ملنا ہے، ادھر شوہر کا بھی ملے گا کیوں، اس کی بیوی ہے، حالانکہ ہے تو وہی ایک ہی عورت ہے لیکن 2 حصے لے رہی ہے، ایک بے اعتبار بیٹی ہونے کے اور ایک بے اعتبار بیوی ہونے کے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ یتیم بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، مسکین، تو اس کو 4 حصے دے دیں، نہ، اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا تقسیم مناسب سمجھیں۔ اچھا اس میں یہ بھی فائدہ ہو گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم ملا ہی نہیں ہے یتیم، اچھا کبھی ایسا ہے کہ مسافر نہیں ہے، کبھی ایسا ہے کہ مسکین نہیں ہے، تو جو قسم جتنا محتاج ہے اس میں تقسیم فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بھی قرآن میں بیان فرما دیے۔ اچھا اب قرآن کی آیات پہ غور کرو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب اللہ کے قرآن میں غور کریں، اللہ فرماتی ہے کہ جان لو، سمجھ لو، محفوظ کر لو اس بات کو کہ جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا، جو چیز بھی ملی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اب سمجھیں کہ اللہ نے 5ویں حصے کے تو سارے احکام بیان کر دیے کہ اس کو حضور کو دینا ہے، ذوی القربیٰ کو دینا ہے، یتیموں کو، مسکینوں، لیکن 4 حصوں کا تو اللہ نے یہاں ذکر ہی نہیں فرمایا۔ بھئی یہ تو 5ویں حصے کی تقسیم ہے نا، تو 4 حصے کیسے تقسیم کریں؟ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ایک لفظ میں اشارہ کر دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، انما غنیمتم، جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جب 5ویں حصے کی تقسیم آ گئی تو 4 تو ان کے ہیں نا جن نے غنیمت میں حاصل کیا، تو لفظ غنیمتم سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ گویا وہ تمہارا مال ہے۔ اچھا اب یہ ہو سکتا تھا کہ بندہ اس سوچ میں پڑ جائے کہ ہم نے جہاد کیا ہے اور ہم نے لڑائی کی ہے اور حضور کے ذوی القربیٰ جو ہیں یا یتیم مسکین وہ تو بھائی مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم 5واں حصہ دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا دیا فَأَنَّهُ لِلَّهِ، یاد کر لو کہ ہر چیز کس کے لیے ہے، یہ جو تمہیں مال ملا ہے کس کا ہے؟ اگر اللہ یہ چوتھا 4 حصے بھی تم پر حلال نہ کرتے تو کیا کر لیتے؟ اصل مال تو اللہ کا ہے، جیسے پہلی امتوں پہ حلال نہیں تھا، پھر تو اللہ اگر تم پر بھی حلال نہ کر دے، تمہیں بھی مال غنیمت حلال نہ ہوتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ تو جب سب اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ کے احکام کی تعمیل کرو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس عزت و عظمت کو کیوں، اللہ تو خالق ہیں، مالک ہیں، وہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
اور دوسرے کا آتا ہے کہ ساری دنیا محتاج ہے، بھک منگی ہے، بھکاری ہے، واللہ والغنی، اور غنی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ 5ویں حصے میں سے پہلے اللہ کے لیے، کیا مانا؟ جو میرے نبی کے لیے دے رہے ہو تو میرے حکم پہ دے رہے ہو، وہ بھی تو گویا اللہ کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہے، تو اس لیے اصل تو اللہ کے نبی کی بھی عظمت بڑھ گئی ایک۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اس میں ایک راز ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ حضور پاک کے لیے صدقہ یا زکوٰۃ حلال ہے؟ نہیں۔ آپ کی اولاد کے لیے بھی نہیں۔ اچھا، اب اولاد میں یاد رکھنا، ایک تو ہے بنو ہاشم، وہ تو کوئی شبہ ہی نہیں نا، کیونکہ حضور کے خاندان جو بنو ہاشم ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بنو عبد المطلب بھی ان میں شامل ہیں، بنو ہاشم کے ساتھ بنو عبد المطلب بھی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی زندگی میں ساری حضور کے ساتھ رہے۔ جب حضور کا مقاطعہ کیا گیا تو عبد المطلب کی اولاد کا مقاطعہ تو نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کافروں تم بائیکاٹ کرتے ہو اور اللہ کے نبی کو الگ شیب ابی طالب میں ایک قسم کا نظر بند کر رہے ہو تو ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، ہم بھی چلو بغیر کھانے کے بغیر معاملے کے زندگی گزار رہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اب مسئلہ سمجھو کہ جو رسول پاک کے لیے اور آل رسول کے لیے، آپ کے لیے صدقہ بھی ناجائز اور زکوٰۃ بھی ناجائز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ گویا ایسے ہے اوساخ اموال الناس، یعنی جیسے کسی چیز کو آپ پاک کرتے ہیں نا، تو جو خراب چیز ہوتی ہے اس کو دھو دیتے ہیں اور اچھی چیز رکھ لیتے ہیں، تو مال میں سے بھی یہ گویا کہ ہم میل نکال رہے ہیں، تو جب یہ میل ہے تو اللہ کا نبی اور آل رسول کیوں استعمال کریں؟ اچھا، خدا کی قسمت دیکھو، قدرت دیکھو، ہمارے حال اور ہمارے ایمان کے حالات یہ ہیں، آج کل ہمارے ملک میں سب سے زیادہ زکوٰۃ صدقات کھاتے ہی قریشی ہیں، انا للہ و انا الیہ، ان کے لیے تو حرام ہے، لیکن جناب ماشاءاللہ پورے ملک میں باقاعدہ سالانہ ان کا گشت ہوتے ہیں، باقاعدہ فصل کے دن آئیں گے نا گندم کے، تو آ گئے جناب قریشی صاحبان لینے کے لیے، کیا ہے جو جی ہمارا صدقہ خیرات کا حصہ، اللہ کے بدلے تمہارے لیے تو صدقہ حرام ہے، اگر تمہیں کسی نے دینا بھی ہے تو ہدیہ کرے، تاکہ تم کیوں کھاؤ میل لوگوں کا۔ اچھا، اب یہاں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ایک مال وہ ہے جو پہلے مثلا آپ نے کمایا، کمانے کے بعد آپ نے زکوٰۃ نکالی، تو وہ زکوٰۃ تو میل بن گئی، کیونکہ پہلے مال تمہارے پاس آیا تھا نا، تم سے پھر غریب کے پاس جا رہا ہے، اور یہ مال کافروں سے ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ اب اللہ نے حضور پاک کو مالک بنا دیا، تو یہ اوساخ نہیں ہے، اس میں صدقے والی بات ہے ہی نہیں، خیرات والی بات ہے ہی نہیں، یہ تو سب چیز جو تھی ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت میں آ گئی، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی حصہ دے دیا، اس لیے یہاں اللہ کا ذکر جو تھا اس میں یہ حکمت تھی، اس لیے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اچھا، دوسرا یہ بھی اشارہ کر دیا انما غنمتم من شیء، یعنی کوئی چیز بھی، معنی یہ ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے مال غنیمت کا وہ تقسیم ہوگا، ذرہ ذرہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو اچھا مال ہے اور یہ برا مال ہے، اور چھوڑو جی یہ تو معمولی سی چیز ہے نا، اس کو کیا نا۔ اسی لیے اللہ معاف فرمائے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب مال غنیمت میں کوئی چوری کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی غلول ہے، وہ ایسی خیانت ہے، کیونکہ مال غنیمت میں تو 10,000 مجاہدوں کا حصہ ہے، تو اب اگر اس نے خیانت کی تو 10,000 کے مال میں خیانت کی، اس لیے وہ بڑا مجرم ہے۔ ایک آپ نے ایک بندے کا مال چرایا، چلو اللہ ہدایت دے گا، اس کو مال واپس کر دو گے، معافی مانگ دو گے تو چلو حل تو ہے، یہ 10,000 مجاہد کس کس کے پاس بخشوانے جاؤ گے، کس کس سے معافی مانگو گے؟ تو لہذا یہ جرم جو ہے باقی خیانت سے زیادہ جرم ہے کہ یہ غلول ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مدارس میں یا جیسے یتیم خانے ہیں یا جیسے رفاہی ادارے ہیں
یا جیسے آپ نے مشنری جذبے کے تابع ہسپتالیں بنائی ہیں اور ان میں لوگوں کے ڈونیشن اور چندے آتے ہیں، تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی ساری مخلوق دینے والوں کا حصہ ہے، اس میں اگر خیانت کرو گے تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ایسے اموال کا بڑا خیال رکھیں۔ اسی لیے حدیث ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المال میں آتے اور بیت المال میں تقسیم کرتے مال غریبوں کو، تو جب کام سے فارغ ہو جاتے تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھتے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد کہتے ہو زمین گواہی دینا قیامت والے دن علی کچھ لے کے نہیں جا رہا، اللہ کے لیے تم نے جو جمع کیا تھا وہی اللہ کے نام پہ مسکینوں کو تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ قیامت میں زمین گواہی دے گی۔ تو فرماتے تھے کہ تم میری گواہی دینا، میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جن لوگوں کے پاس یہ ذمہ داری آ جائے مدرسوں کی، مساجد بنانے کی، ادارے چلانے کی، زکوٰۃ خیرات دینے کی، تو یہ بڑی خطرناک ذمہ داری ہے۔ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس جھنجٹ میں اپنے آپ کو ڈالیں ہی نہیں، اور اگر کسی طرح آپ کو پڑھنا پڑ گیا ہے تو پھر احتیاط کریں کہ ایسے اموال جو ہیں ان میں سے تمہارے 4 پیسے ادھر جمع ہو جائیں لیکن ان کے 4 پیسے تیرے بدن پہ نہ لگیں بلا وجہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ مدارس میں برکتیں نہیں رہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن علماء پیدا نہیں ہوتے، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن دین کے فقہا پیدا نہیں ہوتے، لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن تقریروں میں تاثیر نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات وہی خیانت ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور اسی طرح مال زکوٰۃ کو عام صدقے میں ملا دینا، کیوں؟ حالانکہ زکوٰۃ کے احکام الگ ہیں اور صدقات کے احکام الگ ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد پہ نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ سید نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ تنخواہوں میں نہیں لگ سکتا، تو اب صدقات لگ سکتے ہیں، تو دونوں کے احکام الگ ہیں۔ تو پہلے تو اللہ بچائے، لیکن اگر کبھی ذمہ داری پڑ جائے تو پھر اس میں بڑا احتیاط کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام مدارس کے ذمہ داروں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں اور اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائیں تاکہ وہ کسی صدقے کے محتاج ہی نہ ہوں۔ دیکھو نا جی، بندے نے پیٹ بھر کے گھر سے کھانا کھایا ہوا ہو، لاکھ آپ اس کو ہوٹل پہ بٹھائے ہو، کہا جی نہیں میں کھا چکا ہوں، اور بھائی مہربانی کرو یار تھوڑا سا چکھڑو، کہتے جی بالکل نہیں، میں بالکل کھا کے آیا ہوں، اب میرے گنجائش نہیں ہے کھانا۔ اب اگر آپ مجھے جبر کریں گے تو مجھے طبیعت خراب ہو جائے گی، بد ہضمی ہو جائے گی، بوجھ ہو جائے گا، معدہ بھاری ہو جائے گا، مجھے نیند نہیں آئے گی، میری طبیعت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر بھوکا ہوگا تو آپ بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا پوچھے گا کہ جی آپ مجھے جو ہوٹل میں کھانا کھلا رہے ہیں، پہلے آپ کی تنخواہ تو 400 ریال ہے اور 100 ریال والا مجھے کھانا کھلا رہے ہو، تو پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہے چھوڑو یہ اس کا کام ہے، مجھے تو کھلاؤ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدارس والوں کو، مساجد والوں کو، رفائی ادارے چلانے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرمائیں۔ اللہ ان کے لیے خود اسباب پیدا فرما دے، ان کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب ان کو ضرورت نہیں ہوگی تو کون اپنی جہنم خریدتا ہے؟ اللہ پاک معاف فرمائے۔ یہ حالات ہیں، اور تو اس لیے اموال غنیمت کے یہ حکم ہو گئے۔ اب 5واں حصہ تقسیم ہوگا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اب دیکھیں اللہ نے غور کریں، فرمایا یہ احکام جو ہیں کن کے لیے ہیں؟ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے
اور اللہ نے اگر جو قرآن اتارا یوم الفرقان، بدر والے دن جب جو جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی، اگر اللہ پہ قرآن پہ ایمان ہے تو پھر ان احکام پہ چلنا آسان ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان نہ ہو، قرآن پہ ایمان نہ ہو، تو پھر کون حساب لے سکتا ہے؟ یوں جو آدمی اللہ سے نہ ڈرے پھر وہ بندے سے کیا ڈرے گا؟ اسی لیے پہلے بزرگ جو تھے نا جی، وہ اسی طرح آتا ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے ایک شاگرد تھے، تو اس کو کسی بندے نے آ کے کہا کہ جی میری لڑکی جوان ہے اور میں آپ کے کسی طالب العلم کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ طالب علم دکھایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی سے کہا کہ فلاں بندہ اس طالب کو اپنی لڑکی دینا چاہتا ہے، تو اب جو طالب ہے وہ بھی تو ہماری اولاد ہے۔ بھائی ایک آدمی سمجھائے کون بچے سیٹیاں ماریں گے؟ ایک آدمی کو اتنا عقل بھی نہیں آتا، ایک آدمی چلا جائے پیار سے سمجھا دے تو وہی تو کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہمارا معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ رحم کا۔ اور میری ایک بات پہ یاد رکھ لینا کہ اگر گھر میں اللہ نے تمہیں بیٹے بیٹیاں دی ہیں، اللہ ہر مسلمان کی عزت، حفاظت، عصمت کی حفاظت فرمائے، اپنے گھر میں پوری نظر رکھا کرو، اور بیٹیوں پہ بھی اور بیٹوں پہ بھی۔ کل نہیں جمعہ پرسوں شاید 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ ایک آدمی ہے اور بظاہر وہ نمازی ہے، دکھ کی بات تو یہ ہے یعنی، لیکن اپنی بیٹی سے نعوذ باللہ زنا ثابت ہوا، اور اس نے مجھے خود بتلایا، اس نے کہا کہ وہ لوگ کہتے میں نہ مانتا، وہ بچی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ مہربانی کر کے مجھے کوئی دوائی لا دو، میں کھا کے مر جاؤں۔ تو میں نے، اور رو رہی ہے اور میں نے آخر اس کو سمجھایا، بیٹی خودکشی حرام ہے، یہ حرام موت ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے، اور کیا عقل کی بات کر رہی ہوگی، زہر کھا کے مر جاؤ گی، کوئی مسئلہ ہے تو حل ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اس سے مر جانا بہتر نہیں کہ جس کے ساتھ اپنا باپ زنا کرتا ہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف اپنے ماں کو بتلاؤ، اپنے بھائیوں کو بتلاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے ماں سے کہا ہے، وہ کہتی ہے خاموش رہو ورنہ تیرے بھائی باپ کو مار ڈالیں، پھر بھی تو ہمارا گھر اجڑ گیا، اور اگر میں احتجاج کروں اور میں طلاق لے کے گھر میں چلی جاؤں پھر بھی تو میرا گھر اجڑ گیا۔ تو ایک بربادی برداشت کرو، باقی سارا گھر تو برباد نہ کر دو۔ اس لیے مہربانی کر کے جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے اپنے گھروں پہ نظر رکھو، اپنے گھروں میں گندی فلمیں، اپنے گھروں میں ڈش، اپنے گھروں میں یہ اللہ کے جو عذاب آئے ہوئے ہیں ان سے بچاؤ، اور بچیوں کو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بھی اکٹھے نہ سونے دو، اور کبھی کسی بھائی اور بہن کو گھر میں چھوڑ کے حرم نہ جایا کرو گے، اور جی گھر میں بھائی ہے اس کا، جب باپ کو حیا نہیں رہا تو بھائی کو کیا حیا رہے گا؟ جب باپ نے بیٹی کا حیا نہیں کیا اور تو پھر کسی بھائی کا اعتماد کر لینا کہ جی گھر میں بہن ہیں بھائی ہیں، وہ جی اللہ کا شکر ہے جی، میں میاں بیوی ہمارا آ جاتے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں جی پیچھے، اور یہی تباہی کا سبب ہے۔ کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، یہ میری درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا تھا نا کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کو علیحدہ سلاؤ، اس کو ماں باپ کے کمرے میں بھی نہ سلاؤ، اس کو علیحدہ سلاؤ۔ تو کوئی حکمت تو تھی نا فرمانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، کیونکہ آج اگر بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جب یہ اللہ کے عذاب سامنے بلیو پرنٹ اور سیکسی فلمیں ہوں تو شیطان جب دماغ پہ مسلط ہو جاتا ہے، پھر نہ بیٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ماں کا پتہ ہوتا ہے، نہ بہن کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ ہے کہ شہوانیت جو ہے یہ ہے حیوانیت، تو جب انسان حیوان بن گیا تو حیوان کو کیا پتا کہ ماں ہے؟ حیوان دیکھتا ہے کہ میری بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بھئی بیل کو لے جائیں گایوں میں تو وہ پوچھے گا کہ تو میری بہن لگتی ہو یا ماں لگتی ہو؟
کسی بکرے کو لے جاؤ ریوڑ میں تو بکری اسے پوچھے گا کہ تم میری ماں ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو. جب آدمی پہ شہوت غلبہ کر لیتی ہے تو آدمی حیوان ہو جاتا ہے. تو جب حیوانیت غالب آ جائے تو پھر کیا ماں اور کیا بیٹی اور کیا بہن، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو اور ہر مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی، بیٹوں کی اللہ حفاظت فرمائیں اور اللہ انہیں برباد ہونے سے بچا لیں. بہرحال حالات ایسے آ گئے ہیں کہ پانی سر سے اوپر گزرنے والا ہے. یاد رکھیں بالکل اب پانی جو ہے نا سر پہ آ گیا ہے. اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تبارک و تعالی ہم پر کوئی عذاب نہیں بھیجتے مگر ہمارے اعمال کی وجہ سے. ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بلا نہیں آتی مگر ہمارے گناہ کی وجہ سے، اور نہیں اٹھائی جاتی الا بتوبۃ، مگر توبہ کے ساتھ. تو جن کو اللہ نے بچیاں دی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے ان کی عزت کی حفاظت کرنا. تم مسئول ہو قیامت میں. مسجد میں نماز پڑھ لو حرم دور ہے نہ ہو، اپنی بچی کی عزت کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو اور کوشش کرو کہ جلدی سے جلدی بالغ ہونے کے بعد اللہ جو بھی خیر کا رشتہ نصیب کر دے. بس ایک بات دیکھ لیا کرو، نمازی ہے بس رشتہ دے دو. اللہ حافظ. اگر وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ جناب ماشاءاللہ ڈبل ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن بے نماز ہے، اس سے کبھی رشتہ نہ کرنا. جس کو اللہ کا حیا نہیں، تیری بیٹی کا حیا کرے گا؟ سب سے پہلی چیز ایک بات دیکھ لیا کرو، رشتہ کرنا ہو، تجارت کرنی ہو، بزنس کرنی ہو، نوکر رکھنا ہو، دیکھو نمازی ہے. اگر وہ نماز پڑھتا ہے، حضور فرمایا ممن ترضون دینکم، بس جس کا دین ہے تو سب کچھ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نوجوانوں سے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لنسبھا لجمالھا لمالھا لدینھا. آدمی کیوں شادی کرتا ہے؟ وہ جی بڑے خاندان، میری بیوی جناب فلاں نواب خاندان سے ہے. اچھا میری بیوی او جناب وہ تو کوئین ہے، کوئین ماشاءاللہ، وہ تو مقابلہ حسن میں میرا خیال ہے اس کو میں ورلڈ میں بھیجنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے. اور یا یہ ہے کہ جی میری بیوی تھی وہ جی بہرحال ہے تو قبول صورت لیکن مال بڑا ہے، جی فکر نہ کرو دولت بڑی، بادشاہ اس کے باپ کو مرنے تو دو، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، مزے ہی مزے نے. اور ایک ہی وجہ ہوتی ہے دین. حضور نے فرمایا فاختر ذات الدین، فرمایا خبردار اگر دین والی لڑکی ہے تو قبول کر، چھوڑ دے اس کے مال کو، مال ختم ہو سکتا ہے. چھوڑ دے اس کے جمال کو، کل بیماری آ جائے 1 منٹ میں جمال ختم. ایک حادثہ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں، چہرہ بگڑ جائے، کیا کر لو گے؟ کہاں گیا جمال؟ مال کی کیا ہے؟ 1 منٹ میں عذاب آیا، مال ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. ایک رات میں لوگ جو ہے نا جی یہ جب کرنسی میں اتار چڑھاؤ آیا تھا نا جی، یہ ڈالر کے ریٹ جب اپ ڈاؤن ہوئے تھے، ایک رات میں لوگ پاگل ہو گئے. 50 ملین ڈالر کے خسارے ہو گئے، 100 ملین ڈالر ڈوب گیا صرف کرنسی کے ریٹ اپ ڈاؤن ہونے میں. لوگ پاگل ہو گئے. میرا اپنا دوست ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے، کہا مجھے 44 ملین ڈالر کا ایک رات میں نقصان آیا. انہوں نے کہا مکی صاحب شکر ہے آپ کی تقریریں سن کے میں ذرا اللہ کی توحید پہ پکا ہو گیا تھا، میں بچ گیا، مرا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہی کہنے لگا مکی صاحب لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، مجھے تو تقریریں سن کے آپ نے توحید میرے دماغ میں بٹھائی ہوئی تھی کہ جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات. تو اللہ نے مجھے بچا لیا. اور انہوں نے کہا میرے تو ساتھی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ہارٹ اٹیک میں پڑے ہیں، کوئی مر گیا، کوئی اسی وقت ٹیلی فون پہ سنا، وہی ٹیلی فون رکھا مر گیا. تو یہ مال کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی صرف اگر لڑکی ہے دین والی اختیار کرو. جو لڑکی اللہ سے نہیں ڈرتی، نماز نہیں پڑھتی، وہ خامد کا حق ادا کرے گی. اللہ کا تو حق ادا نہیں کر رہی تو خامد کیا چیز ہے؟ اسی طرح اگر لڑکا ہے اور بے نماز ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، کبھی اپنی لڑکی کا رشتہ نہ کرو. کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو کافر ہے، کافر سے نکاح ہوتا ہی نہیں. سب سے پہلی چیز بس ایک، زیادہ تم تقریروں میں نہ جاؤ، ایک تحقیق کر لو کہ نمازی ہے.
اچھا یہ بھی پتہ کر لینا، بعض لوگ رشتہ لینے کے لیے 5-10 دن کے لیے بڑے نوازی بن جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ جس سے رشتہ مانگنا ہے نا، یہ مولوی مکی کے درس میں بیٹھتا ہے تو تم پہلی صف میں بیٹھو تاکہ دیکھ یار لڑکا اچھا ہے، روز درس میں ہوتا ہے. جب رشتہ ہو جائے حرم بھی نہیں آتا. اس کا ذرا آگا پیچھا پوچھو گے یہ ہفتے والا نوازی ہے، سال والا ہے یا پہلے سے پڑھتا ہے. اگر پتہ لگ جائے کہ صحیح معنی میں نمازی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ اسی میں برکت دے. باقی یہ فکر نہ کیا کرو غریب ہے امیر ہے، اللہ پاک پتہ ہے شادی کے بعد اس کو اتنا رزق عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا یکون فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہو تو میں جو تمہیں غنی کر دوں گا، میں تمہیں اپنے خزانے سے عطا فرما دوں گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے احکام کن لوگوں کے لیے آسان ہوں گے. کیوں؟ مال غنیمت جو ہے، اب جنگ ہو رہی ہے پہاڑوں میں غاروں میں، وہاں کوئی چیز چھپا دو کون دیکھنے والا ہے. اس لیے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. اس پر عمل وہ کرے گا اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے قرآن پہ ایمان رکھتے ہو جو اللہ نے اتارا. کس دن اتارا؟ فرمایا یوم الفرقان، یعنی بدر والے دن، جس دن دو جماعتیں ملی اور اللہ نے حق کو غالب کر دیا. اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. جیسے اللہ نے تمہیں اب فتح دی ہے، اللہ پھر بھی تو فتح دینے پہ قادر ہیں، لہذا اللہ کے احکام کی تعمیل کرو. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی جس کی مدد کی گئی، بس ناصر مانا مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. اب انہوں نے کیا نام رکھا ہے وہ جانے، نام والے جائیں ان سے جا کے مسئلے پوچھو. نام رکھے احمد آباد والے اور جواب دے مولوی مکی. ہاں جی عقل ہے؟ میرا کوئی قصور ہے بھلا بتاؤ بھئی. احمد آباد والوں نے کوئی نام رکھا ہے مدرسے کا یا ہوٹل کا یا گھر کا یا بچے، ان سے پوچھو کیا منہ رکھا ہے بھائی. اگر کوئی آدمی اپنے سفید بالوں پہ کالا رنگ لگائے بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر مالک کہتا ہے میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، یہ کون سی نوکری ہے کہ کالے رنگ سے چلتی ہے اور سفید سے نہیں چلتی؟ یہ نوکری مجھے پہلے وضاحت کرو کہ کیسی نوکری ہے. جیسے کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ مجاہد جو ہے، جو کافروں سے جہاد کر رہا ہے، اگر وہ لگاتا ہے کہ کافر سمجھے میں جوان ہوں تو کہتے ہیں جائز. اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے نئی شادی کی تو اب وہ بیوی بیچاری کہتی ہے ابھی لوگ تانا دیں گے بڈھے کے ساتھ دیکھو شادی کر لی، یار تم ذرا بال شال ٹھیک رکھے کرو، کالا کر لو تاکہ جوان تو نظر آئے. اس کو تو خیر پتہ ہے تمہاری جوانی کا، یعنی وہ لوگوں کے آگے اپنا بھرم رکھنا چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے. تو بعض فقہا اجازت دیتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ کالا خضاب لگانا حرام ہے. باقی نوکری والی جو باتیں آپ مجھے وضاحت کریں وہ کون سی نوکری ہے ایسی، تاکہ مجھے سمجھ تو آئے کہ کالے بالوں سے نوکری ہوتی ہے اور سفید سے نہیں ہوتی. حالانکہ یورپ میں جاؤ لوگ فیشن سے نوجوان 16 سال کے بچے بال سفید کرواتے ہیں. 16 سال کے بچے جو ہیں وہ بالکل جیسے تم کالے کروانا چاہتے ہیں نا وہ سفید کرا کے پھرتے ہیں. کوئی سنہری کرا کے پھرتا ہے، کوئی سفید کرا کے پھرتا ہے. بہرحال کالے کے علاوہ کوئی رنگ مہندی والا ملا لو تو پھر جائز ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز آیا کھڑی ہو گئی تو اب نماز میں شامل ہو جائے، سنتیں نہ پڑھے. جب نماز کھڑی ہو جائے تو فوراً جماعت میں مل جاؤ. جب جماعت کا سلام پھر جائے، چونکہ 2 رکعت سنت فجر کی میرے آقا کو بڑی محبوب ہے، اس لیے سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت سنت پڑھ لے، یا پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے. تاکہ یہ حالانکہ سنت کی یاد رکھو قضا نہیں ہوتی، لیکن یہ فجر کی 2 رکعتیں حضور نے فرمایا مجھے اتنی محبوب ہیں کہ اگر اللہ ساری دنیا اور جو اس میں ہے وہ مجھے دے دیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی یہ 2 رکعتیں پڑھ کے خوشی ہوتی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً 2 رکعت سنت پڑھ لے جو رہ گئی، یا پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے، اس کے لیے اجازت ہے اور اختلاف بھی نہیں ہوگا.
کہتے ہیں جی کہ قیامت میں جو یوم محشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو وہ میدان عرفات میں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ میدان عرفات تو میدان محشر نہیں ہوگا، وہ میدان شام انشاءاللہ ہوگا، اور پھر نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ زمینیں بھی ختم اور آسمان بھی ختم، تو اس لیے وہ زمین بھی نہیں اور آسمان بھی نیا ہوگا، یہ عرفات نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو رکھتے ہیں نام نور محمد یا نور احمد، تو اب پہلی بات یہ سمجھیں، اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جن سے نور سے ہیں اور بشر نہیں ہیں، وہ تو کافر ہے، کیونکہ بشریت انبیاء اور بشریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ حضور نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے کہ نور سے مراد نور نبوت ہے، یا جیسے اللہ کا قرآن بھی نور ہے، یا جیسے حضور نے بھی دعا فرمائی کہ اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا، اسی طرح ان یمینی نورا ان شمالی نورا، تو اس سے مراد نور ہدایت یا نور نبوت۔ اس بنا پہ اگر کوئی نام رکھتا ہے تو بھئی اللہ کے نبی کے اس نور نبوت کی وجہ سے ہمیں ہدایت و اسلام ملا، ہم تو اندھیرے میں تھے، اللہ نے ہمیں ظلمات شرک سے نکال کے نور ایمان عطا فرمایا، تو اس اعتبار سے جائز ہے، ورنہ تمام انبیاء حضرت آدم کی اولاد ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں بالاتفاق، وہ تو